الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع الشبهات فوقع الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 ارشاد آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلی آیت قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت کا کوئی ذریعہ ہو اور آپس میں رضامندی ہو تو تم اس طریقے سے کسی کے مال کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے پہلا ارشاد میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر رہ کر میں نے اپنے صحابہ کے سامنے 63 سالہ زندگی کے اندر اور نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جو وحی آتی رہی اور وہ وحی میں آپ تک پہنچاتا رہا، اس میں سے ایک اللہ رب العزت نے مجھے یہ فرمایا تھا الحلال بین، میں نے تمہارے سامنے حلال چیزیں بھی بتلا دی کہ یہ حلال چیزیں، والحرام بین، اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتلا دی کہ حرام کیا چیزیں ہیں، وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ مشتبہات میں سے ہے، یعنی مشتبہات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہو۔ تو جو متقی آدمی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ مشتبہات سے بچتا ہے۔ پھر پیارے حبیب آگے فرماتے ہیں فمن اتقى الشبہات، جو شخص شبہات سے بچتا رہا تو گویا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت اور آبرو کو بھی بچا لیا۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ شبہات کے اندر پڑ گیا تو پھر وہ حرام تک چلا جائے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاقیات۔
آج میں آپ حضرات کے سامنے معاملات کی اہمیت، اسلام کے اندر معاملے کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام کے 5 جو رکن ہے، اس میں سے سب سے پہلا عقائد، جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ انسان کے دل سے ہے۔ یعنی یہ انسان کا دل اگر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے جو قرآن مجید ہے، فرشتوں پر اس کا ایمان ہے، جنت اور جہنم پر اس کا ایمان ہے، تو یہ شخص مسلمان ہے۔ اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں کرتا بلکہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ نمبر 2، عبادت۔ عبادت کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، اور عبادت اگر دیکھی جائے تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز، جو انسان پر دین کے اندر 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ 5، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ تو ایک نماز ہے، دوسرا ہے روزہ، جو انسان پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور زکوٰۃ تیسرے نمبر پر ہے، جو انسان پر سال میں 1 مرتبہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس پر لازم ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، حج۔ انسان کی پوری زندگی کے اندر اگر وہ اتنے روپیے کا مالک ہے جتنے پر حج فرض ہوتا ہے تو اس پر پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں عبادات کی قبیل سے ہے۔ اور نمبر 3 ہے معاملات۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کا اور میرا یہ حال ہے کہ میں عبادات کے اندر، عقائد کے اندر تو پوری توجہ دے رہا ہوں، لیکن تیسری چیز معاملات، اس کے اندر میں بالکل زیرو ہوں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے الہدایہ، جس کی 4 جلدیں ہیں۔ فقہاء نے اسلام کے جو بڑے بڑے مسائل تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس پر ایک کتاب لکھی، اور وہ 80 جلدوں کے اندر لکھی۔ پھر اس کو سمیٹ کر 4 جلدوں کے اندر کر دیا، تو اس کے اندر جو لکھا ہے فقہاء نے، اس میں پہلی جلد کے اندر عبادات کو بیان کیا، بقیہ تینوں جلدوں کے اندر معاملات کو بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اگر کسی چیز کے اندر دخل ہے تو وہ انسان کا آپسی معاملات ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، بیوہ کا مال ناحق نہ کھاؤ، اپنے بھائی کا مال ناحق نہ کھاؤ، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے۔ تو معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ معاملات کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے المعاملات الدینیہ، جو آپس میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، المناکحات، شادی بیاہ وغیرہ کا معاملہ۔ نمبر 3، المخاصمات، کسی سے جھگڑا ہو گیا تو عدالت کے اندر ہم مقدمہ دائر کرتے ہیں، تو امور عدالت کے معاملات۔ اور نمبر 4، الامانات۔ امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرے پاس 100 روپئے رکھ دیے اور یہ کہا کہ 10 دنوں کے بعد میں آپ کے پاس سے یہ 100 روپئے لوں گا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اسی کو صرف امانت نہیں کہتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے 5ویں پارے کی، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں امانت کے بارے میں ہے۔ تو امانت، اس کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ امانت صرف روپیے، پیسے، سونا چاندی کو رکھنے کا نام نہیں ہے۔ پیارے حبیب کی حدیث ہے المجالس بالامانہ۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات راز کے طور پر بتلائی اور یہ کہا کہ یہ ہمارے دونوں کے درمیان ہی رہے، یہ بھی امانت ہے۔ پیارے حبیب کی حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہے۔ کسی مجلس کے اندر آپ 5 آدمی کے درمیان سرگوشی ہو رہی ہے کسی معاملے پر، اور یہ کہا ہے کہ یہ بات ہمارے 5 آدمی تک محدود رہے، پھر بھی اگر تم نے وہ راز افشا کر دیا تو تم نے امانت کا خیال نہ کیا۔
تو امانت کا جو مفہوم ہے ہم نے اپنے دماغ میں سوچ رکھا ہے وہ اتنا ہے، یعنی پیسے، روپیے، سونا چاندی کو کسی کے پاس، یا گھر یا بائک یا گاڑی کسی کے پاس گروی رکھنا، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں، بلکہ امانت کا مفہوم پورا پھیلا ہوا وسیع ہے۔ اور نمبر 5 الطریقات، یعنی میراث وغیرہ کے مسائل۔ کسی کے مرنے کے بعد کسی کے متعلق میراث کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے درمیان جو لین دین ہوتے ہیں اس کو میراث کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، شریعت کی 2 قسمیں ہیں، اس کے اندر ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ہم پر حق ہے، جیسے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، اللہ نے ہم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے ہم پر پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ حج فرض کیا، تو یہ اللہ کے کچھ حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن کچھ موٹے موٹے حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور ایک دوسرے نمبر پر آتا ہے حقوق العباد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ جو حق لگتے ہیں اس کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر حقوق اللہ کا ہے۔ عظمت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ کے حقوق ہم پر ہے، تو اس کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کسی منسٹر کا تم پہ فون آتا ہے، انسان فوراً کھڑا ہو کے اس کے لیے چل دیتا ہے، اچھے سے اچھے تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو سب سے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کے ہم پر کچھ حقوق ہے، تو اس کی عظمت کی وجہ سے وہ حقوق ہم پر مقدم ہے۔ اور دوسرے کچھ حقوق ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق، وہ بھی مقدم ہے، اس کا دوسرا نمبر نہیں ہے، وہ بھی مقدم ہے ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی شخص، مثلاً میرے والد صاحب ہے یا میرا استاد ہے، مجھے اگر پانی کا حکم کرے اور میں پانی کی گلاس لے کر جا رہا ہوں، اور پاس میں ایک مریض جو مرض الوفات کے اندر ہے، اخیری اس کی حالت ہے، اور وہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، تو ایک تو یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ پانی لے کر آؤ، یا میرے استاد نے مجھے کہا ہے، تو عظمت کا تقاضا ہے کہ استاد ہے میرے، ان کی عظمت میرے دل میں ہے، یا میرے والد ہے ان کی عظمت میرے دل میں ہے، تو عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے والد کو پانی کا گلاس دوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں پہلے مریض کو پلاؤں، اس کے بعد اپنے والد کو پلاؤں۔ ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجئے کہ جنگل کے اندر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا پانی ہے جس سے وضو کیا جا سکے یا اس کو پینے کے کام میں لایا جا سکے۔ ایک مسافر گزر رہا ہے جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ایک مریض ہے۔ مسافر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، میں اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو بیماری کی شدت کی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، میں پی لوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ ہے عظمت، نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو پانی دوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کی جان بچ جائے تو اس کو پہلے پانی دیا جائے گا، وہ تیمم سے کام چلا لے گا۔ تو شریعت کے اندر اگرچہ پہلا مرتبہ حقوق اللہ کا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، لیکن حقوق العباد کا بھی مرتبہ وہی ہے ضرورت کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے جو حقوق ہیں ہم پر، اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہوں اگر میں معاف کرنے پر آؤں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو پامال کریں۔ بندے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر لے گا۔ میرے بھائیو، جہاں اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے وہاں اللہ جبار بھی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت رحیم کا مادہ رکھتا ہے وہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ مضبوط ہوتی ہے، میں کسی کو ڈیل دیتا ہوں تو اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو اس کو ان دیر میں زمین کے اندر گرا دیتا ہوں۔ اگر ہمارے سامنے قوموں کے واقعات ہوں گے، 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
ہم نے بڑی بڑی قوموں کو دے مارا۔ ایسے بڑے لوگ تھے، ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر اس میں ڈیزائن کر کے گھر بناتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پورا اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دے مارا، اور جس کو آج لوگ 1.5 کے نام سے یاد کرتے، اور جس کو اردو کے اندر بحر میت کہا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی انسان جاتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے، جس کو 1.5 انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جہاں غفور الرحیم ہے، دوسری طرف اللہ جبار بھی ہے اور اس کی طاقت بڑی مضبوط ہے۔ تو اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہم پر ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تب تک وہ حق ہم سے ختم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو آپ فرماتے حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کہتے کہ اگر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھا لیتے، لیکن اگر کہتے کہ قرض ہے تو آپ فرماتے کہ اس میت نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر کہتے کہ مال چھوڑا ہے تو فرماتے کہ پہلا اس کا قرضہ ادا کرو، اس کے بعد میں نماز پڑھاؤں گا۔ اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو اللہ کے نبی فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ حدیث شریف کے اندر شہید اگر اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مرتبہ کسی کو ہے، اللہ کے راستے کے اندر وہ کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑا مرتبہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ملے گا، وہ شہید ہے۔ اور شہید کے بارے میں میرا نبی فرماتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید اس نے بڑا کام کیا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا اور اپنی گردن کو کٹوا کے دنیا کے اندر شہید کہلایا، قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کسی کا قرضہ اس پر باقی ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہے بندوں کے حقوق۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو دیندار سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں 100 پارے کی تسبیح ہو، جس کا لباس سنتی ہو، جو مسجد کے اندر آنا جانا رکھتا ہوں، لیکن اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے نزدیک اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے 2 عورتیں ہیں، ایک عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، تہجد کی پابند نہیں ہے، نفل عبادات کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن فرض نماز کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور اس کے معاملات اچھے ہیں۔ اور ایک دوسری عورت ہے جس کا یہ حال ہے، نماز تو پڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابند ہے، نفل عبادات کا اہتمام بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے۔ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عورت جو فرض نماز پڑھتی ہے لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، وہ جنتی ہے، اور وہ دوسری عورت جو نماز پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، عبادات کے اندر وہ بڑی کہلائی جاتی ہے، اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، یہ جہنمی ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائیوں، معاملات کے اعتبار سے معاملات کے اندر 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بزنس شروع کرتا ہے پارٹنر کے اندر، تو دونوں کے اندر بڑی دوستیاں ہوتی ہے، اور فقہ حنفی کے اندر ایک اصول ہے، یہ اصول یہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، جب رہو آپس میں تو بھائیوں کی طرح رہو، کوئی اس کو برا کہے تو تم اس کے بھائی کے طرف بن کر اس کا پروٹیکٹ کرو، اس کا دفاع کرو، لیکن جب معاملہ کرو تو اجنبی بن جاؤ۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بڑی بڑی بزنس شروع کرنے کے بعد جب اس کے اندر حساب نہیں ملتا، پرانی دوستی یا دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اور میرا یہ حال ہے کہ میں شرمی کے اندر اس سے معاملات کے اندر یہ کہتا ہوں کہ تو رکھ لے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ رکھ لے، پھر جب بڑا نقصان ہوتا ہے یہ اس پہ ڈالتا ہے، یہ اس پہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن جب معاملہ کرو تو اجنبی بن جاؤ، 1 روپیے کا حساب کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا جب انتقال ہوا اور اس کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ عذاب کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی سے ایک سوئی لی تھی ادھار، میں واپس دینا بھول گیا،
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ جب یہ ایک سوئی کا یہ حال ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میرا نبی اپنی وفات سے چند دن پہلے صحابہ سے یہ عرض کرتا ہے، اے میرے صحابہ، میں نے اپنے 23 سالہ زندگی کے اندر جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو وہ مجھے اللہ کے لیے معاف فرما دے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے ایک مرتبہ لکڑی ماری تھی، لاٹھی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے اندر جا رہے ہیں، تو جنگ کے اندر اصول ہوتے ہیں جنگ کے، پہلے مقدمہ سب صفے درست کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صفے درست کر رہے تھے، تو وہ صحابی ذرا آگے تھے، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو اللہ کے نبی نے وہ لاٹھی اس کی بدن پر یوں ٹچ کی اور کہا کہ پیچھے ہو جا۔ اتنی تکلیف تھی، پھر بھی میرا نبی، جب اس صحابی نے کہا کہ آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی، کہ وہ میرا نبی کہتا ہے آؤ مجھے یہ لاٹھی اٹھاؤ اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب آپ نے لاٹھی ماری تھی تو میرا بدن کھلا ہوا تھا، میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آپ کے بدن پر کپڑے ہیں، قربان جاؤ میرے نبی پر۔ میرا نبی اپنے بدن سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے لو اپنا بدلہ پورا کر لو، دنیا کے اندر بدلہ پورا کر لو۔ وہ صحابی آنکھ سے چمٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، بس میں آپ کے جسم سے چمٹنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے میری مغفرت فرما لے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کا عدل ہے تو دوسری جگہ صحابہ کا عشق و محبت ہے۔ تو میرا نبی کائنات کا سردار امام الانبیاء ہم کو یہ سبق دے گیا کہ عدل کا مقام حاصل کرو، اور اللہ کے یہاں پہ ضابطہ عدل کا ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم اپنے ظلم کو انجام دیتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دشمنان اسلام مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ایک نہ ایک دن دور آتا ہے اور اللہ رب العزت اس ظالم کو دے مارتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو خدا کو جلال آ جاتا ہے، جب فرعون کا سر اٹھتا ہے تو موسیٰ بھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قریبی ملک کے اندر دیکھ لو، سیریا کے اندر، شام کے اندر 57 سال سے اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اور ظلم کی داستان یہ ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کے بچوں کو نکالا گیا، بچوں کو جلایا گیا۔ اتنی تکالیف کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کی حکومت کا آج خاتمہ کیا، اور آج وہاں مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹال مٹول کریں گے، ایک نبی گزرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، بڑے جلیل القدر نبی ہے، ان کی قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، اور جس کو قرآن بیان کرتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ان کا معاملہ یہ تھا واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنی باری آتی لوگوں سے لینے کی تو پورا تول کے دینا، ایک کم نہ ہونا، اور جب لینے کی سامنے والا تم سے لیتا تو کم کر کے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو اسی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں میرا نبی بھی ہم سے کہہ گیا، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبادات کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے اندر اگر کوئی آدمی ڈاؤن ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ لیکن میرا نبی کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے، مل مفلس، تندست غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ وہ آدمی دنیا کے اندر تنگدست ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ آدمی تنگدست ہوتا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے تنگدست وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے جو تم نے بیان کیا، مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصوم وزکاۃ وحج وعمر، کہ مفلس وہ آدمی ہے قیامت کے دن آئے گا، بڑی نمازیں لے کے آئے گا، رات کی نمازیں لے کے آئے گا، تہجد لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناراض کیا ہوگا،
بہنوں کو میراث نہیں دی ہوگی، بھائی کے مال پر ناحق قبضہ کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا سب نیکیاں ان کو دے دو جن کا حق تم نے مارا تھا، پھر بھی اس کے بعد اس کے جو گناہ ہے وہ باقی رہیں گے، کہیں اللہ رب العزت حکم دے گا سب کے گناہ اس پر ڈال دو۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ میرے بھائیو، معاملات کے بارے کے اندر ایک کتاب ہے ناقابل یقین سچے واقعات، دوسری کتاب کے اندر بھی ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ معاملات کے اعتبار سے ایک آدمی دنیا کے اندر رشوت لیتا تھا۔ ایک پولیس کا واقعہ لکھا ہے جس پر 3 کروڑ کرپشن کا الزام تھا، جس نے اپنے بیٹوں کے لیے بڑی پراپرٹی جمع کی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، ایک قبر کھودی گئی، قبر کھودتے تو قبر صحیح سلامت، جب مردے کو اندر رکھنے کی باری آتی قبر پیس کر ٹیڑھی ہو جاتی، یوں ہوتی اور یوں ہوتی۔ دوسری قبر کھودی گئی، اسی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری قبر کھودی گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ اس مردے کو ڈال دو، لگتا ہے اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ اس کو اندر ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈالنے کے بعد سب چلے، ابھی قبرستان سے باہر نہیں گئے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ایک زلزلہ آیا، قبر کے اندر تیراڑیں پڑنے لگی اور آگ جلنے لگی۔ سب نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ پھر جب معلوم ہوا تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ پولیس تھا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ میرے نبی کی حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر داخل ہوں گے، یہ دنیا کے اندر ان کا عذاب ہے۔ معاملات کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی گزرے ہیں، جن کی وفات 183 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ہمارے اسلاف نے، میرے نبی نے، ہمارے علماء نے اور جو ہم سے پہلے بڑے لوگ گزرے انہوں نے ہم کو دکھایا کہ معاملات کس طرح کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ایک قلم ادھار مانگی حدیث لکھنے کے لیے، اور وہ قلم لے لی اور وہ قلم لے کر وہ اپنے شہر چلے آئے، مروا سے وہ بغداد چلے آئے۔ پھر انہوں نے جب اپنی بیگ کھنگالی تو معلوم ہوا کہ ایک قلم جو میں نے ادھار لی تھی لکھنے کے لیے وہ میری پاکٹ کے اندر آ گئی ہے۔ پھر سے سفر کیا، لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر کے اس آدمی کو ڈھونڈا اور اس کو وہ قلم دی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ دنیا کے اندر رہ گیا کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا۔ میرے بھائیو، آج دیکھا جاتا ہے باپ رشوت لے کر، آج دیکھا جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر اللہ کی قسمیں کھا کر چیزیں بیچی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی ہے، اور وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا مال بھی اس کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ جن بیٹوں کے لیے کرتے ہیں وہ بیٹے بھی ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہوتے۔ ایک عورت کے بارے میں سنا، بڑھیا ہے، اور اس کی بیٹی اس سے یہ کہہ رہی ہے، اس کا بیٹا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتے کی طرح بھونکنا بند کر۔ یہ ماں باپ کا حال ہے، جس بیٹے کے لیے باپ رشوت لے کر بڑی بڑی پراپرٹیز جمع کرتا ہے، جس اولاد کے لیے تم دنیا کے اندر، اور میرا حال ہے کہ میں دنیا کے اندر معاملات کے اندر کمی بیشی کرتا ہوں، وہ اولاد بھی کل تم کو دھکے دے کر گھر سے نکالے گی۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بھائی کو اللہ جہنم کے 7 طبقات میں جلائے۔ جہنم کے 7 کیٹیگری ہے، قرآن کے اندر ہے ما سلککم فی سقر، جہیم، حطیم، اس طرح 7 کیٹیگری ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اس کے اندر کم عذاب، اس کے اندر زیادہ، اس کے اندر پھر جو سب سے نیچے اس کے اندر بدترین عذاب ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العزت ابو جہل کو عذاب دے گا۔ تو وہ کہتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بھائی کو اللہ جہنم کے 7 طبقات میں جلائے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا، ہم دونوں نے مل کر کمائی کی، میرے بھائی کو میں اپنی پوری کمائی دیتا تھا، وہ جمع کرتا رہا، پلاٹیں خریدتا رہا، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا رہا، لیکن جب میرے بچوں کی شادی کی باری آئی میں نے اس سے کہا کہ میرا حق دے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے حصے میں کوئی نہیں ہے، سب لے لیا، اور لینے کے بعد مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ آج بھائی کا یہ حال ہے، بھائی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو جہنم میں اللہ کو جلا۔ یہ معاملات اور لین دین کے بارے میں اگر ایسا ہوگا، میرا اسلام کہتا ہے رہو آپس میں بھائیوں کی طرف، لیکن جب معاملے کی باری آوے تو معاملے کے اندر اونچ نیچ نہ کرو۔
معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. اگر ایسا کرو گے وقتی طور پر تم کو لگے گا کہ میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اس سے 10 روپے کا میں حساب مانگ رہا ہوں. میرے بھائیو یقین جانو اگر ایسا معاملہ کرو گے تمہارے اندر, تمہاری محبتوں کے اندر کبھی کھٹاس نہ آئے گی. لیکن اگر ایسا کرنے دیا, معاملات کے اندر, لین دین کے اندر اگر ایسا ہونے دیا, میرا نبی مرتے وقت کہہ رہا ہے, مرض الوفات کا وقت ہے, میرا نبی پوری زندگی اپنے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے کٹتا رہا, آپ کے لیے سسکتا رہا, بدکتا رہا, مرتے وقت کہہ رہا ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کی, اپنے نوکروں کی تم خبرگیری کرتے رہنا, تم جو کھاؤ وہ ان کو کھلانا. آج یہ حال بنا ہوا ہے کہ ایک نوکر کی تنخواہ نہیں دی جاتی. میرے بھائیو یہ دنیا کا حال ہے, یہ دنیا کا حال ہے. دنیا کے اندر ہمارے پاس 2 پولیس ہے, منکر نکیر, جو ہر وقت لکھتے ہیں. لکھنے والے معزز فرشتے ہیں اور دیکھنے والا اللہ ہے. لکھنے والے فرشتے ہیں, دیکھنے والا اللہ رب العزت ہے. کیسے بچوں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے 5 چیزوں کا حساب ہونا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے لن تزل قدم ابن آدم, کہ ابن آدم کے پیر زمین سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جاوے. اس میں سے ایک سوال یہ ہے عن عمرہ فیما افنا, عن مال این اکتسبہ فیما انفق, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 2 سوال ہے. دوسری تمام چیزوں کے بارے میں اللہ ایک سوال کرے گا, لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہے کہ تمہاری کمائی جہاں سے آ رہی تھی وہ حلال تھی یا حرام تھی, اور جہاں تم خرچ کر رہے تھے وہ حلال تھا یا حرام تھا. تو قیامت کے دن اس وقت تک آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ ان چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. تو میرے بھائیو, میرے آپ سے اور سب سے پہلے میں اپنی ذات سے یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو درست کرو, اور اللہ رب العزت کے حق کے بارے میں بندوں کے جو حقوق ہے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ معاف نہ کرے. اللہ اپنے حقوق کو ایک درجے کے اندر معاف کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تکیہ لگا کر بیٹھ جاویں اور یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حق کو معاف کر دوں گا. لیکن بندوں کے جو حقوق ہے, اسی لیے سب سے پہلا جو حکم ملا میراث کا, اس میں یہ تھا کہ جب کسی آدمی کا موت کا وقت آوے یا آدمی رات کو سوئے تو سب سے پہلے وہ اپنی میراث کو لکھ کر سوئے, کس کو دینا ہے, کس کے پاس سے لینا ہے, تاکہ اگر مر گیا اور اس پر کچھ قرضہ باقی رہ گیا تو اس کو اس قرضے کی وجہ سے عذاب نہ ہو. بس میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی معاملات کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے, اور آپ کو بھی, اور پوری زندگی ہم کو نبی کے احکام پر چلنے والا بنا.